پیارے اسلامی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے اسلامی بھائیو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو عشاء کی 4 رکعت نماز سنت پڑھنے کا بہت ہی آسان طریقہ بتائیں گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں سنت پڑھنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پیارے اسلامی بھائیو، سب سے پہلے آپ کعبہ شریف قبلے کی طرف منہ کر کے سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور اس طور پر کھڑے ہوں کہ آپ کے دونوں پیروں کے درمیان صرف 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، نہ زیادہ پیروں کو پھیلائیں، نہ اس طرح سے کینچی بنائیں، بلکہ اس طرح سے کھڑے ہوں سیدھے، 4 انگلیوں کا فاصلہ بیچ میں رہے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ نیت کریں۔ نیت کس طرح کرنی ہے وہ آپ غور سے سنیں۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت عشاء کی اللہ تعالیٰ کے لیے، سنت رسول اللہ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے کانوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں۔ یہ نیت ہو گئی۔ ایک مرتبہ اور سن لیں تاکہ اچھی طرح ذہن بیٹھ جائے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت عشاء کی اللہ تعالیٰ کے لیے، سنت رسول اللہ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح کانوں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں۔ یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے پیارے اسلامی بھائیوں؟ تو اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کیا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو پڑھ کر بتا رہے ہیں، آپ غور سے سنیں تاکہ آپ کو اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے اور ذہن نشین ہو جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا ہے۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے پیارے اسلامی بھائیوں؟ اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں گے۔ وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کر بتا رہے ہیں، آپ غور سے سنیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد آپ آمین کہیں آہستہ آواز میں، پھر اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائیں، یا قرآن پاک کی آپ کو کوئی آیت یاد ہو، یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت یاد ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی سورت یاد ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ نمونے کے طور پر ہم آپ کو پڑھ کر بتا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ ہم نے آپ کو نمونے کے طور پر بتائی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی دوسری صورت یاد ہے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورت پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، یہ تسبیح آپ کو 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد بھی کہیں، یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، یہ تسبیح آپ 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے قعدے میں بیٹھیں، تھوڑی دیر بیٹھیں 1-2 سیکنڈ، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں جائیں۔ دوسرے سجدے میں بھی سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ یہ آپ کی 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ 1 رکعت آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دوسری رکعت میں آپ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں گے جو ہم نے آپ کو پڑھ کر بتایا تھا، پھر اس کے بعد آمین کہیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں،
پھر کوئی صورت ملائیں۔ اگر آپ کو ایک صورت یاد ہے، ایک ہی یاد ہے، دوسری کوئی یاد ہی نہیں ہے، تو جو آپ نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی وہی اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورت پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھیں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، پھر آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد بھی کہیں، یہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے قعدے میں بیٹھیں، تھوڑی دیر بیٹھیں، 1-2 سیکنڈ، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں جائیں۔ دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے قعدے میں بیٹھ جائیں۔ قعدے میں بیٹھنے کے بعد پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے آپ التحیات پڑھیں۔ یہ کیا ہوتا ہے یہ ہم آپ کو پڑھ کر بتاتے ہیں، آپ غور سے سنیں، اگر آپ کو یاد ہے تو آپ اور اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو جائے گی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ، جہاں لا الہ پر یہ شہادت کی انگلی اس طرح سے ہلکا بنا کر ہاتھ کا اس طرح سے ہلکا بنائیں گے، شہادت کی انگلی لا الہ پر اٹھانی ہے اور اللہ پر گرا دیں گے اور ہاتھ پورا سیدھا کھول دینا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ التحیات ہو گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم آپ کو یہ بات آپ کے ذہن نشین کرا دیں کہ یہ جو سنتیں ہوتی ہیں عشاء کی، یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہوتی ہیں، تو اس میں التحیات کے بعد ہمیں کھڑا نہیں ہونا ہے، بلکہ درود ابراہیمی بھی ہمیں پڑھنا ہے التحیات کے بعد۔ یعنی پہلے قعدے میں 2 رکعت کے بعد جو ہم قعدے میں بیٹھیں گے تو اس میں التحیات کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھنی ہے، اس کے بعد ہم کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، تو وہ درود ابراہیمی بھی آپ سن لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ اللہ اکبر کہہ کے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب 2 رکعتیں آپ کی مکمل ہو گئی۔ تیسری رکعت میں پیارے اسلامی بھائی جب ہم کھڑے ہوں گے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، تو جب تیسری رکعت میں ہم کھڑے ہوں گے تو ثنا بھی پڑھیں گے۔ تیسری رکعت میں پہلے ثنا پڑھیں گے جو ہم نے پڑھ کر بتایا تھا، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آمین کہیں گے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد سورت ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، پھر آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ربنا ولک الحمد بھی کہیں گے کھڑے ہونے کے بعد، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے قعدے میں بیٹھیں گے، تھوڑی دیر بیٹھیں گے 1-2 سیکنڈ، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ دوسرے سجدے میں بھی سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں گے، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آپ کی 3 رکعتیں مکمل ہو گئی۔ چوتھی رکعت میں آپ کو کھڑے ہونے کے بعد کیا پڑھنا ہے وہ بھی آپ غور سے سنیں۔ چوتھی رکعت میں آپ کھڑے ہونے کے بعد بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائیں، کوئی سورت پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہیں، بسم اللہ پڑھیں، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائیں۔ سورت ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم یہ پڑھیں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، پھر آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد بھی کہیں، یہ بہتر ہے۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے قعدے میں بیٹھیں، تھوڑی دیر بیٹھیں 2 سیکنڈ،
پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں جائیں، دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں بیٹھنے کے بعد آپ التحیات پڑھیں گے جو ہم نے آپ کو پڑھ کر بتائی تھی، پھر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے جو بھی ہم نے پڑھ کر بتا دی، اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ دعائے معصورہ نہیں بتایا تھا ہم نے، وہ آپ سن لیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ قاعدہ یعنی 4 رکعت کے بعد جب ہم قاعدے میں بیٹھیں گے تو پہلے التحیات، اس کے بعد درود ابراہیمی، پھر یہ دعائے معصورہ جو میں نے ابھی پڑھ کر سنائی تھی، یعنی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سیدھے کاندھے کی طرف پہلے سلام پھیریں، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر بائیں کاندھے کی طرف سلام پھیر دیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آپ کی 4 رکعت نماز سنت عشاء کی مکمل ہو گئی۔ اس طرح سے آپ کو عشاء کی 4 رکعت نماز سنت ادا کرنی ہے۔ ہم نے بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو یہ سنت نماز پڑھنے کا، عشاء کی سنت نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ اگر اب بھی آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہم سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔